ذرا تصور کریں، آپ ایک صبح اپنے بینک اکاؤنٹ چیک کریں اور معلوم ہو کہ 40 لاکھ روپے رقم غائب ہے۔ نہ آپ نے چیک جاری کیا، نہ کسی کو رقم دینے کا کہا۔ بینک نے جعلی دستخط والے چیک پر 40 لاکھ روپے ادا کر دیے۔ پھر کیا ہوا؟ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ انیس۔ ایک باپ اور بیٹا مشترکہ طور پر ایک انویسٹمنٹ اکاؤنٹ چلا رہے تھے۔ ایک دن انہیں معلوم ہوا کہ ان کے اکاؤنٹ سے تقریباً 40 لاکھ روپے 2 چیکس کے ذریعے نکل چکے ہیں۔ جب انہوں نے بینک سے پوچھا تو بینک نے جواب دیا کہ اس سے پہلے یہ دونوں چیکس کلیئر ہوئے تھے۔ اکاؤنٹ ہولڈرز نے اعتراض کیا کہ اتنی بڑی رقم کے چیکس پر نہ کوئی کال بیک کنفرمیشن ہوئی اور نہ ہی کوئی اطلاع ملی، جبکہ یہ بینک کی معمول کی پریکٹس ہوتی ہے۔ بینک نے موقف اختیار کیا کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق کال بیک کنفرمیشن بھی کی گئی تھی، اور چونکہ چیک بک آپ نے خود وصول کر کے دستخط کے ساتھ حاصل کی تھی، اس لیے بینک ذمہ دار نہیں۔ اصل سوال یہ تھا کہ کیا چیکس پر موجود دستخط واقعی اکاؤنٹ ہولڈر کے تھے؟ معاملہ سگنیچر کی جانچ پڑتال کے لیے فرانسک سائنس ایجنسی بھیجا گیا۔ فرانسک رپورٹ میں واضح ہوا کہ چیکس پر موجود دستخط اکاؤنٹ ہولڈر کے اصل دستخط نہیں تھے بلکہ جعلی تھے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر بینکی محتسب پاکستان نے فیصلہ دیا کہ بینک متاثرہ صارف کو تقریباً 40 لاکھ روپے واپس کرے۔ اس فیصلے کی بنیاد نیگوٹیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کی دفعہ 29B تھی، جس کے مطابق بینک اپنے صارف کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ بینک صرف اسی صورت میں اکاؤنٹ سے رقم ادا کر سکتا ہے جب بینک اکاؤنٹ ہولڈر کی درست اور مستند ہدایت موجود ہو۔ اگر جعلی دستخط والے چیک پر ادائیگی کر دی جائے تو ذمہ داری بینک پر عائد ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ سے جعلی چیک کے ذریعے رقم نکل جائے تو صرف بینک کے جواب پر اتفاق نہ کریں۔ سگنیچرز کی فرانسک جانچ اور قانون کی چارہ جوئی سے آپ اپنا حق واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا بھی یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔